السلام علیکم، کیسے آپ سب خیریت سے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں روشن افریدی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں روشن افریدی 786۔ آج ہم آئے ہیں اٹاری دربار پر، جو ہے سید حضرت شیر محمود چشتی کے مزار پر آئے ہوئے ہیں ہم۔ یہاں پر لوگ جو ہے لوگ پیر و مرشد ہے، لوگوں کا دعائیں کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت مزار ہے، بہت پرانا مزار ہے۔ ہمارے ساتھ بھائی بھی موجود ہے، جو بھائی جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نام کیا ہے آپ؟ میرا نام محمد اقبال۔ محمد اقبال ہر روز آتے ہیں؟ ہاں جی، ہر روز صبح جی، ہاں جی تو رہتا ہوں، شام تک میری ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کرنے آتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پر ڈیوٹی دیتا ہوں، جھاڑو مارتا ہوں، صفائی کا ہر ایک چیز کا خیال آپ ہاں کرتے جی ہیں یہاں پر؟ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کا پیر مرشد یہی ہے؟ ہاں جی، میرا پیر مرشد یافی۔ کب سے آ رہے ہیں آپ؟ کتنا عرصہ ہوا؟ سانوں کم سر اسی مین دے اوپر ٹھیک ہے، اتنے شہید کرتے اتنے لیندا ہے، اس زیادہ سال ہو گئے اتنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے اتنے سب کچھ مزدوری ہر چیز اتنے، لنگر پانی سب کچھ اتنے مل لیندے ہیں۔ لنگر وغیرہ بھی چلتا ہے اتنے ہی چلتا ہے۔ اور یہ کتنا پرانا ہے؟ اس کا کچھ پتہ ہے کتنا پرانا؟ یہ کم سے ادو میاں نواشی کی حکومت چ آئے سی، ٹھیک ہے۔ ہوں عمران خان کی حکومت تے سر اتنے سب کچھ عمران خان کی حکومت سے کچھ ہے سر، اتنا کوئی اور میں منت مراد اتنا کو پوری ہوتی ہے۔ میں جس سے پاس ہی جاتا، میں ایک دل بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس دل سے آتا ہوں میں، جو بچپن سے رہتا ہوں جوان تک اتنے ہی آنے ہیں۔ میرا گھر ٹاری سے، ٹھیک ہے، میں ٹاری سو اتنا ڈیوٹی اتنے کرتا، میں مزدوری کرتا، ڈیوٹی اتنے کرنی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ ہر ڈیلی آتے ہیں؟ ہاں جی، اسی ڈیلی۔ اور کیا منت ہے آپ کا؟ کیا مانگتے ہیں یہاں؟ اسی آتے ایفی منگی دا سرکار سب دے ہاتھ دعا کری دی سرکار، جنہ کو نہیں ہے انہاں ہی دے دے۔ شادی شدہ ہے یا غیر شادی؟ کواری۔ کوارا ہے آپ؟ ہاں جی۔ اچھا، تو شادی کیوں نہیں کری آپ نے؟ ہلے ماں پیو بوڑھا جنہ واسطے کمائی دا تے گھر دے دا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اور یہاں پر کیا منت مانگنے آتے ہیں؟ کیا منت ہے ابھی ماں باپ کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنی ماں باپ واسطے مانگتے ہیں، یہ خیری جان سارے واسطے، ساڈے واسطے حق تے دعا کرتے ہیں ماں پیو، اسی انہاں واسطے کری دا یا بھائی تعالیٰ ساڈے ماں پیو نے تندرست رکھے، کوئی اننے کو پیسے دے دے جہاں اسی عمرہ کرا دیے۔ بہت شکر ہے ذرا، بہت شکر ہے، بہت اچھی بات ہے آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خواہشات جو ہے نیک تمنائیں پوری کرے۔ بہت شکر ہے جی۔ ہاں، اللہ پاک تھانوں ہی ہاتھ رکھے، اللہ پاک۔ السلام علیکم۔ السلام۔ تو بھائی جان، ہم نے بھائی سے بات کی ہے، وہ اور یہاں پر روز آتے ہیں، ڈیلی آتے ہیں، یہاں پر صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں، اور اپنی دعائیں اور منتیں بھی یہاں سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ اللہ کے بہت ہی خاص اور بہت ہی، کیونکہ وسیلہ جو ہوتا ہے نا، دعا کا بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ آپ اگر دعا مانگتے ہو تو ولیوں کو یاد کر کے ان کے ذریعے آپ دعا مانگتے ہو۔ بے شک مانگنا صرف اللہ سے چاہیے، لیکن ولی جو ہوتے ہیں ولی کو ذریعہ رائے دعا بنانا چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ تو باقی بھائیوں سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب بھائی جان ہمارے ساتھ موجود ہے، بھائی جان سے بات کریں گے جو مزار کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ یہ جب تقریباً 2004 یا 2005 میں تقریباً جب مزار جو تھا وہ سڑک کے اس پار تھا، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں پر تھا۔ پہلے جب مین روڈ جو ہے وہ سنگل ہوا کرتی تھی، اب پھر جب ڈبل کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں، جب وہ چینج کر رہے تھے، مزار بھی وہاں پر اویلیبل تھا، مزار کو پھر جب کنورٹ کر رہے تھے، وہ بھائی جان سے بات کریں گے جو یہاں کی مقامی شہری ہے، ان سے بات کریں گے کہ اس کی ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتائے، ہمارے ساتھ شیئر کرے کہ کیسے چینج کیا تھا، کیسے مطلب ساری تفصیلات جو ہے انہی کی زبان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام سلیم بلال مغل ہے، اور میں میچ میکر ہوں، لاہور شہر کا مقامی ہوں، ماشاء اس اللہ، ایریا کا رہنے والا ہوں۔ اور ہم تقریباً ٹاؤن شپ سے 84 میں یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہاں پر ایک سنگل روڈ ہوتی تھی، لاہور قصور روڈ، ٹھیک ہے، اور یہاں تھوڑا سا آگے بینک سٹاپ پہ محصول چنگی تھی، ٹھیک ہے، اور جہاں پر ٹرک وغیرہ محصول وغیرہ دے کے آگے جایا کرتے تھے، بہت کنجسٹڈ اور بڑا رش والا روڈ تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس روڈ کو ڈبل کیا گیا۔ جب یہ روڈ ڈبل ہوا تو صرف 2 سڑکیں تھیں، ایک اس طرف ایک اس طرف، درمیان میں کوئی گرین بیلٹ یا کوئی میٹرو کا نام نشان نہیں تھا۔ بالکل۔ بعد میں جب یہ میٹرو منظور ہوئی، میٹرو شہباز شریف کے انڈر میں جب یہ اس کے انڈر پروسیس یہ سارا معاملہ تعمیر ہوا، تو یہ دربار شریف اس وقت سڑک کے بالکل کنارے پر تھا۔ تقریباً 2004-05 کی بات ہے، یہ 2004 2003 سے 5 کے درمیان کی بات ہے۔
جب یہ میٹرو شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی منظوری ہوئی تو درباز کے لیے یہ قبرستان میں یہاں تھوڑی سی جگہ اویلیبل تھی، تقریباً کوئی 4-5 کنال جگہ تھی. تو وہ محکمہ اوقاف وغیرہ سے مل کے ان سے مشاورت کر کے پری پلان طریقے سے پھر اس دربار کو کنورٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. تو میاں شہباز شریف صاحب نے منظوری دی کہ نہایت عزت احترام سے اس دربار کو پوری تحریم کے ساتھ یہاں کنورٹ کیا جائے گا اور مقامی لوگوں کی رضامندی سے یہاں کوئی بھی دوسرے جو قبرستان کی قبر ہے وہ بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے. پھر جب یہ سڑکیں بننی شروع ہوئی، لائننگ ہوئی، ایل ڈی آئے اور ٹیمیں آئیں، انجینئرز آئے، تو پھر بڑی مشینریز کے ذریعے، کرین مشینریز کے ذریعے یہ ایز اٹ از حضرت شیر محمود سید شیر محمود شاہ صاحب کی قبر مبارک کو اٹھا کر یہاں آلریڈی پہلے سے قبر تیار کی ہوئی تھی اور وہاں پر مدفن دوبارہ سے کرنا تھا. تو بہت زیادہ پورے پنجاب سے شخصیات آئی ہوئی تھی. کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں ایسے موقع پر کہ کوئی موضع ہو. موضع دیکھنے میں یہ آیا تھا ماشاءاللہ کہ سید محمود شاہ صاحب کا جب یہ کنورٹ کر رہے تھے تو تھوڑی سی مٹی ہٹی ہے. تو اس وقت آپ سرکار کا جو کفن مبارک تھا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کل پرسوں ہی تازہ کو میت دفنائی گئی یہاں پر. اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کچھ لوگوں نے دعا کی. بہت پیاری خوشبو بھی لوگوں نے یہاں پر اسمیل کی. ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ سرکار کی جو ہے شخصیت ماشاءاللہ کہ اتنے پرانا، مطلب کتنا یہ تقریباً 100-150 سال تو ہو گئے ہوں گے. یہ تقریباً 350 سال سے 350 سال پرانی شخصیت. اور یہ صرف لاہور سے نہیں، پورے پنجاب سے لوگ جو شیر محمود چشتی صاحب کو جانتے ہیں، ان کے کچھ واقعات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ سید زادی ہیں تو وہ بہت دور سے آتے ہیں. جو لوگ لاہور میں آتے ہیں، داتا حضور آتے ہیں یا شاہ جمال آتے ہیں، شاہ کمال آتے ہیں، تو وہ یہاں ضرور حاضری لگوا کے جاتے ہیں. یہ اللہ کی برگزیدہ شخصیات ہوتی ہیں، یہاں آنا چاہیے. سے ضرور ہوتے ہیں اور اللہ کے جو خاص ولی ہوتے ہیں ان کے ہاں تو کسی اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو معجزہ جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو لوگوں کو جو نظر آیا اور مطلب کفن تھوڑا سا ہٹایا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب کل یا پرسوں 1-2 دن سے دفنایا ہوا ہو. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا شخصیت ہے، بہت بڑی سرکار ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اب آئے یہاں پر جو ہے نا جتنی بھی آپ لنگر وغیرہ کا کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے کوئی بھی منت ہو، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے. اور بھائی جان سے بھی بہت شکریہ آپ کا. ایک الفاظ میں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. خواتین کا الگ سسٹم اور یہاں ان کی انٹرسٹ الگ سے ہونی چاہیے، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا، اور مردوں کا الگ سے ہونا چاہیے. اور یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں سگریٹ بھی پیتے ہیں، اسموکنگ بھی کرتے ہیں، کچھ اور طرح کے بھی لوگ آتے ہیں، ان کا انہیں منع کر، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ بے حرمتی، انہیں منع کرنا چاہیے. اور پورا احترام کے ساتھ کچھ لوگ جو نئے آتے ہیں بیچارے، وہ دیہاتی ہوتے ہیں، کچھ لیس ایجوکیشن جو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پر بھی، کبھی وہاں دہلیز کو ایسے چومتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، کبھی یہاں کے سجدہ کرتے ہیں. یہ سخت گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی قسم کی شرک اور بدعت والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. صرف یہاں پر آ کے سورہ فاتح پڑھنے چاہیے، کل شریف پڑھنے چاہیے، قرآن پاک پڑھنے چاہیے، اور اپنے بزرگوں کے لیے آخرت کے معاملے میں دعا کرنی چاہیے. اس شخصیت کو جو ہے نا وہ پیش کرے اللہ کے سامنے اور دعا کرنی چاہیے. ان کے نیک اعمال کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مشکلات میں آسانی پیدا فرما دے، ایسے کہنا چاہیے. اور اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. بے شک مانگنے والی ذات جو ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. بس وسیلہ جو ہے ایسی شخصیات جو ہوتی ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو پیارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے وسیلے کے ذریعے آپ مانگتے رہیے گا تو اللہ ضرور جو ہے نا آپ کی سنے گا، آپ کو کبھی جو ہے نا نہیں ہوگی. تو بھائی جان سے ہم نے بات چیت کی، بہت شکریہ بھائی جان، بہت شکریہ. آپ سے بہت خوشی ہوئی بات کر کے، جزاک اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ دوسرا بھائی جان موجود ہے جو یہاں پر ہی ہوتے ہیں کافی عرصے سے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ؟ امجد علی. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. کہاں سے ہیں آپ؟ میری تحصیل و ضلع نارول ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں اٹھاری دربار جو ہے یہاں یہ کب سے ہے، کتنا عرصہ ہوا، کتنا پرانا ہے؟ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ادھر سرکار کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے، حاضری دیتے ہوئے. ماشاءاللہ 25 سال آپ کو ہو گئے یہاں پر. آپ جو ہے نا آپ کا مرشد یہی ہے؟ نہیں، میرا مرشد پیر جماعت علی لاسانی سرکار علی پور سیداں والے تے انہاں دے اگوں صاحبزادے پیر علی حسین، پیر ظفر، پیر عابد صاحب، پیر اسماعیل صاحب سرکار جڑے نے، پیر جماعت علی میرے ملت جڑے نے دونوں بھائی، تے ساڈے دادا مرشد نے بابا فقیر محمد چراہی سرکار. میں انہاں دے خاندان دا غلام ہاں، نوکر ہاں. تے مرشد نے ہی ڈیوٹی اتنے لائی ہوئی ہے. تے میری دکان اتنے
نگینے دی ٹھیک ہو گیا، مطلب 25 سال سے آپ یہاں پر ہی کر رہی ہے؟ نہیں، میں دکان 5 سال سے کر رہا ہوں، پہلے میں فی سینٹر میں ہوتا تھا۔ اچھا، فی سینٹر میں پہلے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر لوگ مختلف قسم کے آتے ہیں، کوئی منتیں مانگتے ہیں، کوئی دعا کرنے آتے ہیں، کوئی قرآن خوانی، کوئی یاسین پڑھنے آتے ہیں، اور یہ جو درباروں میں دعا مانگتے ہیں یہ اچھا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے نا مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو، پہلے میں اپنا دیتا ہوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جیسے یہ اٹاری دربار جو شیر محمد چشتی کے دربار پر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو مطلب ولی جو ہوتے ہیں وہ وسیلے کے ذریعہ ہوتا ہے دعا کے لیے، مانگنا اللہ سے ہی چاہیے اور وسیلہ ان کا آگے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ سیدھا انہی سے مانگنا چاہیے یا اللہ سے مانگنا چاہیے؟ مطلب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، پہلے تو سب سے بڑی جو ذات ہے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آگے نبیوں کو پیدا کیا ہے، بالکل صحیح بات۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں، اپنے اپنے مقرر وقت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں جس طرح بھی دنیا تو پردہ کر گئے نے، اس تو بعد اللہ دے ساڈے نبی جڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اللہ دے محبوب، انہوں نے سرکار ہونا دی سنت ہے، حدیث ہے، میرے دین نو اگے اللہ دے ولی فلان گے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور دوسری گل یہ ہے تو وسیلہ اللہ دے نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، غوثاں دا مانگنے اسی، باقی دینے والی ذات اللہ دی ذات ہے، اور یہ حاضر ناظر نے۔ بابا شیر مو چشتی لاجپال سرکار دے قدماں 'چ مینوں 25 سال ہو گئے نے، جو بھی منت منگی ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کیتی، اللہ تعالیٰ نے پوری کیتی ہے۔ اور ظاہری ولی نے، ڈاڈے نے، اس تو علاوہ گرم طبیعت دے نے۔ جیڑا بندہ کوئی اتھے اپنے آپ نو غرور تکبر دکھاندا ہے، او دا جڑا سر جھکدا ہے۔ اتھے اللہ دے ولیاں نو عاجزی پسند ہے، جڑا بندہ عاجز بن کے اتھے رہندا ہے انہوں پسند سمجھتے ہیں۔ بے شک جو ہے عاجزی سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صحابہ کرام ولی و سب عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہوں نے اس دنیا سے پھر جو ہے نا پردہ فرمائی ہے۔ تو عاجزی سب سے پہلے ہے۔ غرور اور تکبر جو ہے وہ اللہ کو بھی ناپسندیدہ چیز ہے، جو غرور کرتے ہیں، جو جھکتا نہیں، وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اللہ کے ولی بھی صبر والے ہوتے ہیں، سید ویسے بھی صبر والا ہوتا ہے۔ کوئی سید جو ہے درگزر کر لیتے ہیں، یہ سید جو ہے درگزر نہیں کرتا، ماشاءاللہ۔ یہ سید جو ہے اس کا فیصلہ ٹل کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ جی بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے حاضری لگانے پہ، ولیوں کے درباروں پر، صحابہ اکرام کے قبر مبارک شریف پر۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنت ہے، تو ہماری امت میں 72 فرقے بننے ہیں۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم جیسے نیت ہوتی ہے، جیسے بندے کو علم ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، کوئی نہیں پڑھا لکھا ہوتا، وہ مانگتے اللہ کو ہی ہیں، ان کے در پہ آتے ہیں، اللہ کا ہی وسیلہ مانگتے ہیں، باقی ان کے لوگوں کے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کے نظریے میں اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابے سے جا رہا ہے، بابے سے لینے جا رہا ہے تو بابا اس کو دے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے بے شک۔ لیکن اللہ نے ولی بھی اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ دعا کے لیے وسیلے کے ذریعہ بنے، انشاءاللہ دعا کے لیے۔ جی تو بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے ہم سب کے ساتھ۔ اور میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ جس ولی کے در پہ میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہا ہے، میرے گھر کا نظام چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں میرے مرشد کے وسیلے، میرے دادا مرشد کے وسیلے، اور ساڈے جو نبی تو نبی ہیں ہمارے سب کے، بالکل، اور جو آگے ان کے پیروکار ہیں، ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارا نقش بندی سلسلہ ہے، یہ حضرت سید شیر محمود چشتی، ان کا چشتی خاندان، چشتی سلسلہ ہے، بابا فرید لاجپال سرکار والا۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان کا نام روشن کرے اور ان کا سلسلہ یہ چلتا رہے، اور انشاءاللہ وسیع تو وسیع تھے لنگر چلتا رہے، اور دین کے معاملے میں باتیں ہوں انشاءاللہ۔ اور اللہ کے ولی کا دار بڑا صاف ستھرا ہے، ادھر کوئی نشہ پانگ چرس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اللہ والے آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جو ہم بھی کوشش کرتے ہیں تو جو لوگ ادھر برے ہیں ان کو منع کرتے ہیں، یار یہ بزرگوں کا ولیوں کا دار ہے، ادھر ہم توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسے کام نہ کرو۔ جو
जो दूसरी जमातें हम पर इशारा करें, हम पर उंगली उठाएं, हमें बुरा भला कहें, ये अहले सुन्नत जमात वाले दरबारों पे काम ठीक नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, इनसे बचना चाहिए। ये इनकी बेहुरमती है और हमारे वलियों की बहुत बड़ी बेहुरमती है कि यहाँ पर पान और ये चर्च वगैरह इस तरह कई चीज़ हमें चाहिए तो जो हमारी इधर बड़ी आती हैं हमारी माएँ हैं, जो छोटी आती हैं हमारी बच्ची हैं, जो हमारी बराबर की उम्र की आती हैं हमारी बहनें हैं, हम ऐसे इन लोगों का एहतराम करेंगे, अल्लाह ताला हमारे घर में भी एहतराम करेगा और हमारा भी करेगा, अल्लाह हमारी हिफाजत भी करेगा और अल्लाह के वली भी हमारी ज़ात पे खुश होंगे, क्यों हमने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा। अल्लाह के नबी ने हमें ये दीन नहीं सिखाया तो किसी को दुख दें, बेशक हमें अल्लाह के नबी ने दीन सिखाया तो सब के साथ अच्छा सलूक करें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, शफकत करें और जैसे हमारे घर में माएँ बहनें हैं हमारी, हम दूसरों को भी उस नज़र से देखें, उस निगाह से देखें तो ये हमारी सुधर जाएगा। हाँ जी इंशाअल्लाह। तो हमारा प्यारा इस्लाम जो है, हमारा प्यारा दीन जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे दीन में ना तो किसी चीज़ की सख्ती है, लेकिन हमने ख़ुद बनाया हुआ है। आप मज़ारों पे लोग आते हैं, वो कई लोगों की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, कोई यहाँ पर बैठे होते हैं, कोई चर्च, कोई इस तरह, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, बेहुरमती है, क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ का इजाज़त नहीं देते। तो अच्छी बातें करना ये भी एक सदका जारिया है, दूसरे को अच्छी बात बताना, उसके साथ शेयर करना। तो नाज़रीन, हमने आपके साथ जो है ना शाह साहब का दरबार जो है वो आपके साथ शेयर किया और आप भी तशरीफ़ ले गए यहाँ पर, बहुत खूबसूरत, और लंगर का जितना भी आप कर सकते हो यहाँ पर का हर तरह के लोग आते जाते हैं, तो उन सब के लिए आसानी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन।